نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا، اس کا عنوان ہے بنگلہ دیش اور بھارت آگ کی لپیٹ میں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع کرتا ہوں اور امید ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے، تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، میں نے گزشتہ سے پیوستہ اپنے ایک ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ بھارت نہ صرف ایشیا بلکہ پوری دنیا میں اس وقت تنہا ہو چکا ہے۔ چاروں طرف سے جنوبی ایشیا کے ممالک نے اسے گھیر لیا ہے، شنگھائی تعاون تنظیم کے ممالک نے اسے گھیر رکھا ہے، اور وہ چاروں شانے چت ہونے والا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور اس کے حصے بکھرے ہو جائیں گے۔ بنگلہ دیش کو پاکستان سے کاٹ کر نعرے لگانے والا ملک خدا کے فضل و کرم سے اب تیزی کے ساتھ اس سمت بڑھ رہا ہے کہ جو بیج اس نے بوئے تھے اب وہ تناور درخت ہو چکے ہیں، اور اب وہ فصل بھارت خود کاٹنے والا ہے۔ عزیزان محترم، چائنا نے جنوبی ایشیا کے تقریباً تمام ممالک کے ساتھ اپنے خوشگوار تعلقات استوار کر لیے ہیں۔ ظاہر ہے چائنا پاکستان کا تو بہت اچھا دوست ہے، شہد سے زیادہ میٹھی اور سمندر سے زیادہ گہری ہماری دوستی، یہ ایک مقولہ مشہور ہے پاکستان اور چائنا کی دوستی، اس میں کوئی رخنا نہیں ڈال سکتا۔ پاکستان اور چین دنیا کے دو بڑے گہرے اور عظیم ترین دوست ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے اپنے باقی ماندہ قریبی پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ چائنا کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے روڈ اینڈ بیلٹ پروگرام۔ تو اس پروگرام کو چائنا وسعت دینے کے لیے اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کر رہا ہے۔ اب اس وقت چائنا کے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی خوشگوار تعلقات ہیں، سری لنکا کے ساتھ بھی خوشگوار تعلقات ہیں، اس کے وہاں فوجی موجود ہیں، اس کی وہاں کمپنیاں موجود ہیں، وہاں اس کی انویسٹمنٹ موجود ہے، اور وہاں پہ اس کے کارکن موجود ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح چائنا کا جو تعلق ہے وہ بھوٹان کے ساتھ بھی اچھا ہے۔ پچھلے دنوں ڈوکلام کا علاقہ جو ہے وہ بھوٹان نے چائنا کے حوالے کر دیا ہے، جہاں پہ انڈیا کی چکن نیک ہے، اور وہ علاقہ انڈیا کے لیے بڑا مضر رساں ہے۔ اگر وہاں پہ ڈوکلام پہ چائنا کی فوج آ جاتی ہے تو وہاں پہ اس کی جو ہے سیلیگوری کوریڈور جو ہے، یعنی چکن نیک جو ہے وہاں سے بھارت کی قریب ہے، اور اس علاقہ میں مسلمانوں کی ویسے بھی اکثریت ہے، ہندو وہاں اکثریت میں نہیں ہے، مسلمان اکثریت میں۔ تو اس طرح گویا کہ چائنا چاروں طرف سے انڈیا کو گھیر رہا ہے۔ اب بنگلہ دیش کو بھی چائنا نے کم از کم 24 ارب ڈالر کی گرانٹ دی رکھی ہے۔ 24 ارب ڈالر جو ہے بھارت کے اپنے بنگلہ دیش کے اندر چائنا انویسٹ کر رہا ہے، اور بنگلہ دیش کی آبادی بہت زیادہ ہے، رقبہ بہت کم ہے۔ رقبہ تقریباً 55,000 مربع میل کے قریب ہے، تقریباً 1.5-2 لاکھ مربع کلومیٹر ہوگا، یہ بن جاتا ہے۔ تو زیادہ آبادی بہت زیادہ ہے، لیکن رقبہ بہت کم ہے، اس لیے وہاں پہ ریلوں کا نظام جو ہے بہت زیادہ وسیع ہے، ریلوں کا نظام بنگلہ دیش میں، اور دریا بھی بڑے ہیں، ندی نالے بہت زیادہ ہیں، تو ان ندی نالوں کے اوپر، دریاؤں کے اوپر باہر کے پل تو بنانے پڑتے ہیں، تو وہاں ریلوں کا نظام جو بہت وسیع ہے۔ تو وہاں بہت زیادہ پل بھی ہیں دریاؤں پر، ندی نالوں پر، بہت بڑے جو مطلب ندیاں ہیں، نالے ہیں، نہریں ہیں یا دریا ہیں، ان پر پل ہیں۔ تو ان میں سے ریلوں کا سارا جو نظام ہے وہ چائنا نے مطلب اس پر اپنا جو ہے وہ وسائل خرچ کر رکھا ہے، چائنا کر رہا ہے، اور چائنا 24 ارب ڈالر کی مالیت کا جو ہے انویسٹمنٹ بنگلہ دیش میں کر رہا ہے۔ وہاں اس کے کارکن کام کر رہے ہیں، وہاں اس کے انجینئر کام کر رہے ہیں ریلوں کے نظام کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، اور یہ اپ گریڈیشن جو ہے مطلب کچھ عرصہ سے جاری ہے۔ اب ہندوستان کو جو ہے وہاں پر چائنا جو ہے یہ پرما برج بنا رہا ہے، جو 6 کلومیٹر تک تو بن چکا ہے۔
ابھی اس کی مطلب ہے تعمیر جو ہے وہ شروع ہے، وہ ابھی تک بلڈ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح پڑاستو کا علاقہ جو ہے اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ چائنا چلا رہا ہے۔ اس سے انڈیا کو بڑا دکھ ہے، انڈیا کو بڑی تکلیف ہے۔ انڈیا کو کہاں تکلیف نہیں ہے؟ کشمیر کے اندر اسے تکلیف ہے، بنگلہ دیش کے اندر اسے تکلیف ہے، لداخ کے اندر اسے تکلیف ہے، ہیں جی، اور ادھر سکم کے اندر اسے تکلیف ہے، اروناچل پردیش کے اندر اس کو تکلیف ہے۔ کہاں تکلیف نہیں؟ انڈیا کو چاروں طرف سے تکلیف ہے، اس لیے تو وہ چاروں طرف سے گر چکا ہے۔ اب بنگلہ دیشی انجینئروں کو وہ جس طرح پاکستان میں وہ ہمارے ہاں مطلب کشمیر کے اندر جو ہے وہ داسو ڈیم کے معاملہ میں انڈیا نے چینی انجینئروں کو قتل کرنے کی کوشش کی اور کچھ بیچارے مارے گئے بس کے اس حادثہ میں، اور کچھ بچ گئے، کچھ پاکستانی مارے گئے۔ اس طرح ادھر جو ہے باقی ماندہ علاقوں کے اندر بھی یہ انڈیا کوشش کرتا رہتا ہے کہ چینی انجینئروں کو کسی نہ کسی طریقہ سے قتل کیا جائے، وہ جو سڑکیں بنا رہے ہیں پاکستان میں ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر بھی چائنا کے انجینئر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ریلوے کا نظام اپ گریڈ کرنے کے لیے، تو وہاں انڈیا جو ہے وہ اس نے چائنا کے 3 انجینئروں کو موقع پا کر قتل کر دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ انڈیا کسی ملک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں رکھنا چاہتا، اور پھر وہاں پہ اس نے آگ لگانے کی کوشش کی ہے کہ چائنا یہاں پہ اپنی جو ہے انویسٹمنٹ 24 ارب ڈالر کی نہ کر سکے۔ اور اس نے آگ لگانے کا طریقہ کیا اختیار کیا ہے؟ آگ لگانے کا طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ وہاں کے ہندوؤں کو ورغلایا انڈیا نے، ہاں جی، انڈین حکومت نے اور ان کی تنظیم راہ نے وہاں کے ہندوؤں کو اکسایا، پنڈتوں اور پروہتوں کو اکسایا کہ وہ درگا مورتی کے سامنے قرآن پاک کو رکھ کر اس کی مطلب بے حرمتی کریں تاکہ یہاں بلوے شروع ہو جائیں۔ تو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کہ پوری پلاننگ کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا۔ وہاں پہ مسلمانوں نے ہلہ بول دیا، 80-90 کے قریب ان کے مندر جلا دیے، اور بہت بڑے ہنگامے، وہ 8-10 کے قریب ہندو جو وہ ان بلووں میں مارے گئے۔ تو یہ انڈیا کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ یہاں پر بلوے شروع ہو جائے۔ اب انہوں نے وہاں پہ انڈین جو ہندو ہیں، مطلب ہندو مذہب کے لوگ ہیں بنگلہ دیش میں، وہاں ہندوؤں کی خاصی تعداد آباد ہے، تقریباً 20% کے لگ بھگ ہندو ہیں بنگلہ دیش میں، باقی 80%، 75-80% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ہاں، باقی مطلب دوسری بڑی اقلیت ہے یہ ہندو وہاں پر۔ تو وہاں پر ان کے مندر بھی ہیں، مسلمانوں نے جب ان کے مندر جلائے تو اب انڈیا نے ان کو شے دی ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور میدان میں آ جاؤ، اور جو چائنا جہاں پر بلڈنگیں تعمیر کر رہا ہے، جو تعمیرات چائنا کر رہا ہے، ان منصوبوں کو خاک میں ملا دو، منصوبوں کو تباہ کر دو۔ اور یہ اس کا باہر کے بنگلہ دیش کی بھی اپنی ایک خفیہ تنظیم ہے، ان کی خفیہ تنظیم نے پتہ چلا لیا کہ یہ تو سارے کا سارا منصوبہ ہے، یہ تو پری پلانڈ منصوبہ ہے، یہ پہلے سے تیار کیا منصوبہ ہے، اور یہ سارے کا سارا پروگرام جو یہ پلانٹڈ ہے، اور یہ انڈیا جو ہے یہ اپنے ایک مقصد کے تحت یہ سارا کچھ چائنا کو یہاں سے بھگانے کے لیے کر رہا ہے۔ تو چائنا انڈیا کے اس طرح بھگانے سے نہیں بھاگے گا۔ تو اس نے وارننگ کی ہے، حسینہ واجد نے، بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نے، اس نے چیلنج کیا ہے کہ مودی کو کہا ہے کہ آپ اس طرح کے کام سے آپ باز آ جائیں، آپ کی حکومت اس طرح کے کام سے باز آ جائے، ورنہ اس کے نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے، اس کے نتائج آپ کے لیے اچھے نہیں نکلیں گے، یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا تعلق، ہماری دوستی کسی بھی ملک کے ساتھ ہو سکتی ہے، ہمارا تعلق، ہماری دوستی آپ کے ساتھ ہے تو کسی اور ملک کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، ہم کو آپ کے غلام نہیں ہیں، ہم کو آپ کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو بنگلہ دیش کے بارے میں کبھی مودی کہا کرتا تھا، جناب کہ مودی اور حسینہ واجد بیٹھ کر کہا کرتے تھے کہ جناب ہم نے نظریہ پاکستان کو بحیرہ خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے۔ ہاں، تو اب وہی مطلب بنگلہ دیش ہے، مودی صاحب وہی بنگلہ دیش ہے۔ ہاں، اب وہ کہاں گی آپ کی باتیں، وہی بنگلہ دیش ہے۔ اب بنگلہ دیش کے مسلمان ہی آپ کے بندروں کو آگ لگا رہے ہیں اور آپ کے ہندوؤں کو جلا رہے ہیں، آگ میں جلا کر ہندوؤں کو مار دیا گیا، 8-10 کے قریب ہندو وہاں پر مار دیے گئے، اور یہ بلوے ہو رہے ہیں اور مسلمان دھڑا دھڑ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہاں جی، کھلنا ہے، چاٹگام ہے، سلٹ ہے، نارائن گنج ہے، جہاں جہاں بھی بڑے بڑے شہر ہیں، ڈھاکہ ہے، اس طرح کے فرید پور، بڑے بڑے شہروں میں گنج شاہی ہے، بہت بڑے بڑے جتنے بھی شہر ہیں بنگلہ دیش کے، وہاں پر آبادی بڑی گنجان ہے، چھوٹے چھوٹے فاصلوں پر بڑے بڑے قصبے ہیں، بڑے بڑے شہر آباد ہیں، تو وہاں پہ بلوے ہو رہے ہیں، ہندوؤں کے خلاف ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، اور ہندو بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح گویا کہ بنگلہ دیش اور انڈیا پورے کا پورا، یہ دونوں ملک پورے کو پورے اس وقت آگ میں جل رہے ہیں۔ جو کسی وقت پاکستان کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے، پاکستان کی فوج کو گرفتار کرنے کے دعوے کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ ہم نے 90,000 فوج پاکستان کی گرفتار کر لی، اب بتاؤ بیٹا اب کیا حال ہے؟ ہاں جی، وہی بنگلہ دیش ہے، اور وہی لوگ ہیں بنگلہ دیش کے جو کسی وقت مکتی بانی میں آپ کے ساتھ تھے، آج وہ آپ کے خلاف ہیں۔ ہاں، یہ تو وقت کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چائنا جو کچھ کر رہا ہے وہ بنگلہ دیش کی بہتری اور بھلائی کے لیے کر رہا ہے، بنگلہ دیش کے فوائد کے لیے کر رہا ہے۔ 24 ارب ڈالر کی جو اس نے انویسٹمنٹ کی ہے بنگلہ دیش میں، یہ دکھ رہی ہے انڈیا کو،
یہ انڈیا کو ستا رہی ہے کہ اگر بنگلہ دیش بھی چائنا کے قبضے میں چلا گیا، چائنا کا ہم نواب بن گیا، تو پھر ہم تو دنیا میں اکیلے رہ گئے، ہمارے ساتھ کون رہ جائے گا؟ ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں رہ جائے گا۔ آج بھی دیکھ سن لو، پوری دنیا میں، پورے ایشیا میں صرف اسرائیل ہے ایک جو تمہارے ساتھ ہے، وہ بھی اتنا آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ عرب مالک کہ اس کے ساتھ بڑے خوشگوار تعلقات ہیں، عرب مالک میں سے بھی کچھ آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ اتنے نہیں ہیں باہر کے، وہ ہمارے بھی بھائی ہیں، وہ مسلمان بھائی ہیں ہمارے، جس طرح بنگلہ دیش والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، سعودی عرب والے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، متحدہ عرب امارات والے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کویت، عمان، مسقط، قطر، یہ سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ یہ بلا شبہ مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں بھول سکتے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو زندگی کے ہر میدان میں، ہر شعبہ میں اور ہر ملک کے ساتھ آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ چین جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو چت کرنے والا ہے، بہت جلد آپ کو چت کرنے والا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔